بسم اللہ والحمد للہ اور الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ہم سب دن میں اوسطاً کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ شاید 2 یا 3؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہی بولتے ہوں گے۔ بالکل، لیکن کیا ہوا اگر میں کہوں کہ انسان اپنے ہر قدم، اپنے ہر ارادے اور یہاں تک کہ اپنی نیکیوں میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم صدق سچائی کا وہ پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں جو ثابت کرے گا کہ سچائی محض زبان کا عمل نہیں ہے۔ صحیح، یہ صرف زبان تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی اور ایک طرح کا سائنسی اصول ہے۔ ہم آج اپنے ذرائع اور علمی نکات کی گہرائی میں جا کر وہ ہیرے نکالیں گے جو بتاتے ہیں کہ سچائی دراصل انسان کی سوچ، نیت اور پورے معاشرے کی بنیاد کیسے طے کرتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا تصور ہے جو واقعی ہماری روزمرہ کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہی تو ہم سچے ہیں۔ ہاں، یہی تو عام تاثر ہے نا؟ آہنگی کا نام ہے، ایک الائنمنٹ کا نام ہے جو انسان کے اندرون اور بیرون دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم بالکل لغوی اور بنیادی سطح پر بات کریں تو صدق کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اور ایک الجھن جو عموماً پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ حق اور صدق میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ لوگ اکثر ان کو ملا دیتے ہیں۔ بالکل، ہم اکثر ان دونوں الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ کیا ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حق وہ اصل منظر ہے، وہ حقیقت ہے جو باہر موجود ہے، اور صدق وہ شیشہ ہے جو اس منظر کو بغیر کسی بگاڑ کے منعکس کرتا ہے؟ واہ، یہ شیشے اور منظر والی تشبیہ اس فرق کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ لغت میں اگرچہ صدق کو محض کذب جھوٹ کی ضد کہا جاتا ہے، لیکن علمی بحث میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، حق کا تعلق خود حقیقت سے ہے، اس چیز سے جو واقعے میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے، یہ ایک ابدی حقیقت ہے۔ دوسری طرف صدق کا تعلق ہمارے خبر، ہمارے قول اور ہمارے دعوے سے ہیں۔ ہم جو بتا رہے ہیں وہ صدق ہے۔ بالکل، اگر ہمارا قول اس حقیقت کے بالکل مطابق ہے، شیشے میں منظر بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا وہ ہے، تو یہ صدق ہے۔ اصطلاح میں اسے یوں کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی ویسے ہی خبر دینا جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص زبان سے سچی خبر دیتا ہے اسے ہم صادق کہتے ہیں؟ جی، وہ صادق ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ اور لٹریچر میں ایک اور بہت بھاری لفظ استعمال ہوتا ہے، صدیق۔ تو کیا ایک صادق اور صدیق کے درمیان کوئی بنیادی نفسیاتی یا روحانی فرق موجود ہے؟ بالکل ہے، اور یہیں سے اس تصور کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر صدیق صادق ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر صادق صدیق نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو بڑی گہری بات کر دی آپ نے۔ ہاں نا، ایک صادق وہ ہے جو اپنی زبان سے حقیقت کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن صدیق وہ ہے جس کا سچ صرف زبان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کے افعال، اس کی نفسیات، اس کی تنہائی اور اس کی محفل، غرض اس کے ظاہر اور باطن میں سرایت کر جاتا ہے۔ وہ اندر باہر سے ایک ہو جاتا ہے۔ 100%۔ صدیق کا ظاہر اور چھپا ہوا باطن بالکل ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جو سوچتا ہے وہی کہتا ہے، اور جو کہتا ہے اس کا ہر عمل اس کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اکثر انسانوں کے اقوال تو سچے ہوتے ہیں، وہ زبان سے بڑی سچی اور کھری باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے افعال، ان کا لین دین، ان کا رویہ، ان کے اقوال کی گواہی دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ واقعی یہ تو ایک بہت ہی پریشان کن تضاد ہے کہ انسان کا وجود ہی اس کی زبان کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ اگر ہم اس لغوی بحث کو ذہن میں رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن اس تصور کو ایک بالکل ہی مختلف سطح پر لے جاتا ہے۔ جی ہاں، قرآن نے سچائی کو ایک متحرک عمل کے طور پر پیش کیا ہے۔ مشہور عالم علامہ ابن القیم نے اس قرآنی تصور پر بہت تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں سچائی کی 5 مختلف جہتیں بیان ہوئی ہیں۔ 5 جہتیں کون کون سی؟ جی، مدخل الصدق سچائی کے ساتھ داخل ہونا،
مخرج الصدق یعنی سچائی کے ساتھ باہر نکلنا، لسان الصدق جو سچی تعریف ہے جو آنے والی نسلوں میں باقی رہے، قدم الصدق یعنی سچے اعمال کا اجر، اور مقعد الصدق جو سچی بیٹھک یعنی جنت ہے۔ ایک سیکنڈ، مدخل الصدق اور مخرج الصدق یعنی سچائی کا داخل ہونا اور خارج ہونا۔ جی بالکل۔ کیا واقعی انسان کا اپنے گھر سے نکلنا یا کسی محفل میں داخل ہونا بھی سچائی یا جھوٹ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہوں تو اس میں جھوٹ یا سچ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو روزمرہ زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ایک عام سا عمل لگتا ہے، لیکن اس کی بنیاد اس نیت اور ارادے پر ہے جو اس قدم کو اٹھانے کا باعث بنی۔ نیت کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ بالکل۔ ابن قیم اس کی بہترین وضاحت غزوہ بدر اور ہجرت مدینہ کی مثال سے کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ میں داخل ہوئے تو وہ نکلنا اور داخل ہونا خالصتاً حق اور سچائی پر مبنی تھا۔ صحیح، اس میں تو کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ اور اس کے برعکس جب کفار مکہ جنگ بدر کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تو قرآن ان کے نکلنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ غرور، دکھاوے اور باطل ارادوں کے ساتھ نکلے تھے۔ یعنی وہ جو نکلے تھے وہ سچائی پر نہیں تھا۔ جی، ان کا وہ نکلنا، ان کا مخرج کذب اور جھوٹ تھا۔ وہ ایک جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے نکلے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کسی محفل میں اس نیت سے داخل ہو رہی ہوں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، یا میں اپنے گھر سے اس ارادے سے نکل رہی ہوں کہ کسی کا حق ماروں گی، تو میرا وہ چلنا بھی دراصل ایک جھوٹ ہے، کیونکہ وہ حق پر مبنی نہیں ہے۔ تھے تو وہ انتہائی محتاط ہوتے تھے۔ محتاط ہوتے تھے یعنی وہ ڈرتے تھے؟ جی، وہ باقاعدہ اس بات سے ڈرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ کہیں ان کا گھر سے نکلنا سچائی کی بنیاد کے بغیر اور کسی باطل یا ریاکاری پر مبنی ارادے سے نہ ہو۔ ایک عام قدم اٹھانے سے پہلے یہ خوف اور احتیاط ظاہر کرتی ہے کہ وہ سچائی کو کتنی گہرائی میں محسوس کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل میں، حتیٰ کہ اس کے ایک قدم اٹھانے میں بھی سچائی درکار ہے، تو یہ تو انسانی زندگی کی ہر پرت پر لاگو ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ سچائی کا پورا تصور بالکل ایک برف کے تودے یعنی آئس برگ کی طرح لگ رہا ہے۔ آئس برگ؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، زبان کی سچائی یعنی صرف سچ بولنا تو پانی کی سطح کے اوپر نظر آنے والی برف کی ایک چھوٹی سی چوٹی ہے، لیکن اصل سچائی تو انسان کی نیت، اس کے عزم اور اس کے عمل کی وہ بھاری اور عظیم الشان چٹان ہے جو پانی کے اندر چھپی ہوئی ہے اور جس پر وہ پوری چوٹی کھڑی ہے۔ واہ، یہ برف کے تودے کی تشبیہ بالکل نشانے پر لگی ہے، کیونکہ علماء نے اسی بنیاد پر سچائی کی 6 مختلف پرتیں یا درجات بیان کیے ہیں۔ اچھا، 6 درجات ہیں؟ جی، پہلا ہے زبان کا سچ جو کہ سب سے ظاہر اور عام ہے۔ دوسرا ہے نیت کا سچ جسے ہم اخلاص کہتے ہیں۔ تیسرا ہے عزم کا سچ۔ چوتھا ہے اس عزم کو پورا کرنے کا سچ جسے وفا کہا جاتا ہے۔ صحیح، 4 ہو گئے۔ اور پانچواں ہے اعمال کا سچ جہاں ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں۔ اور چھٹا مقام جو سب سے اونچا ہے وہ مقامات دین کا سچ ہے، یعنی جب انسان اللہ سے خوف، رجا یا توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت واقعی اس دعوے کے مطابق ہو۔ مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ نیت کا سچ اور عزم کا سچ، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ مطلب میں نے ارادہ کر لیا تو وہ سچ ہی ہے نا، اس میں جھوٹ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ نیت اور عزم میں ایک باریک مگر بنیادی فرق ہے۔ نیت یہ ہے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں۔ کیا وہ کام خالصتاً صحیح مقصد کے لیے ہے یا اس میں دکھاوا ہے؟ تو نیت مقصد کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، جبکہ عزم کا تعلق اس ارادے کی پختگی سے ہے۔ مثلا انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھے فلاں موقع ملا تو میں ضرور یہ نیکی کروں گا، یہ اس کا عزم ہے، لیکن کیا وہ واقعی اس عزم میں سچا ہے؟ ہاں، وہ تو موقع آنے پر ہی پتہ چلے گا نا۔ بالکل، اس کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب وہ موقع حقیقت میں سامنے آتا ہے۔ جب عمل کا وقت آتا ہے تو انسان کی کمزوری، اس کا خوف یا اس کا لالچ اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا عزم کچا تھا، وہ اپنے عزم میں جھوٹا تھا۔ اس عزم کو سچا کر دکھانے کی کوئی تاریخی یا عملی مثال ہے؟ کیونکہ دیکھیں، دباؤ میں آ کر تو اچھے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ اس کی سب سے شاندار مثال غزوہ احد میں
حضرت انس بن نضر کے واقعے کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ وہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے ایک سچا عزم کیا، ایک ارادہ باندھا۔ کیسا ارادہ؟ انہوں نے عہد کیا کہ اگر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلا معرکہ نصیب ہوا تو وہ اپنی جان لڑا دیں گے اور اللہ دیکھے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تھا ان کا عزم۔ پھر جب غزوہ احد کا دن آیا اور جنگ کے دوران ایک ایسا کٹھن وقت آیا کہ بعض لوگ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ رہے تھے، ہاں، وہ بہت مشکل وقت تھا۔ تو اس دباؤ اور خوف کے لمحے میں حضرت انس بن نضر نے اپنے عزم کی لاج رکھی۔ انہوں نے اس عزم کو سچ کر دکھایا اور آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ اللہ اکبر! یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یعنی عزم کا سچ کوئی زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ جان کی قیمت دے کر ثابت کرنے والا عمل تھا۔ بالکل، اسی لیے قرآن مجید نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اس کا الٹ وہ ہے جب انسان اعمال کا سچ چھوڑ دیتا ہے اور ریاکاری یا دکھاوا کرتا ہے۔ وہ بظاہر ایک نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی وہ عمل محض دنیاوی فائدے یا تعریف کے لیے ہوتا ہے؟ جی، علماء بتاتے ہیں کہ جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو وہ دراصل نیت کے سچ میں جھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہ ریاکاری ایک پوشیدہ شرک کی طرح ہے جو انسان کے اعمال کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ سچائی کی راہ پر چلنا کوئی ہموار سڑک پر گاڑی چلانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر لمحہ اپنے آپ سے ایک جنگ لڑنے کا نام ہے۔ یہ سننے میں بہت مثالی لگتا ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں۔ جی، آسان نہیں ہے۔ لیکن جب انسان پر اصل دباؤ پڑتا ہے، جب سچ بولنے کی قیمت اس کا سماجی رتبہ، اس کی عزت یا اس کا سکون ہوتا ہے، تب یہ فلسفہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب عمل اور آزمائش کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن مثال ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتا تھا۔ بے شک۔ یاد کیجئے کوہ صفا کا وہ مشہور واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس وقت سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ یعنی یہ وہ سماجی سرمایہ اور اعتبار تھا جو سچائی نے پیدا کیا تھا۔ بالکل، لیکن اگر ہم اس کی سخت ترین نفسیاتی آزمائش کو دیکھنا چاہیں تو صحابی رسول حضرت کعب بن مالک کا واقعہ انسانی نفسیات کی گہری ترین پرتیں کھول دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والا واقعہ، میرے خیال میں اس واقعے میں جو انسانی کشمکش بیان ہوئی ہے نا، وہ آج کے انسان کے لیے بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی اس وقت تھی۔ بلا شبہ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ بلا کسی معقول عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب لشکر واپس آیا تو منافقین نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹے بہانے تراشے، قسمیں کھائیں اور وقتی طور پر جان چھڑا لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب باری آئی حضرت کعب بن مالک کی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی فصیح و بلیغ انسان تھے، گفتگو کے فن میں ماہر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ چاہتے تو کوئی بھی عذر تراش کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقتی ناراضگی سے بچ سکتے تھے۔ اور میرے خیال میں اس واقعے کا سب سے طاقتور حصہ یہی ہے جب ان کے دل میں وقتی طور پر جھوٹ بول کر بچ نکلنے کا خیال آیا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ سچ بولنا کوئی روبوٹک عمل نہیں ہے کہ بس دل میں آیا اور زبان سے سچ نکل گیا۔ بالکل، یہ ایک باقاعدہ جنگ ہے۔ ہاں، یہ ایک انتہائی سخت نفسیاتی کشمکش ہوتی ہے۔ کعب بن مالک کو جب اس موقع پر جھوٹ بولنے اور وقتی طور پر عذاب سے بچ نکلنے کا خیال آیا تو یہ اس انسانی کمزوری اور خوف کی عکاسی کرتا ہے جس سے ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں گزرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس خوف کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ انہوں نے خود سے لڑائی جیتی اور صاف سچ بول دیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں جان بوجھ کر پیچھے رہ گیا۔ اور اس سچائی کی قیمت کیا چکانی پڑی انہیں تو فوری سکون نہیں ملا ہوگا۔ بالکل نہیں ملا،
بلکہ ان پر 50 دن کی ایسی سخت آزمائش آئی کہ پورے معاشرے نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کے اپنے رشتہ دار ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ مدینہ کی زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ یعنی ان کے لیے تو سانس لینا محال ہو گیا ہوگا۔ یہ نقطہ بہت غور طلب ہے کہ سچائی آپ کو فوری طور پر مصیبت میں ڈال سکتی ہے، یہ فوری راحت کی ضمانت نہیں ہے۔ جی ہاں، سچائی فوری اذیت دے سکتی ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ سرخروئی ہوتا ہے۔ 50 دن کی اس اذیتناک تنہائی کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب نے خود اعتراف کیا کہ اللہ نے انہیں صرف اور صرف ان کے سچ کی بدولت نجات دی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے عہد کیا کہ جب تک زندہ رہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ سچائی انسان کو آگ سے گزار کر کندن بناتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس اگر ہم کفار کا رویہ دیکھیں تو جب معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی عقلی موجگافی یا ہچکچاہٹ کے فوراً اس کی تصدیق کر دی، جس پر انہیں صدیق کا عظیم لقب ملا۔ بالکل انہوں نے ایک لمحہ نہیں سوچا۔ لیکن کفار مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے چشم دید گواہ تھے، انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور اس واقعے پر طنز اور مذاق کرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے تاریخی واقعات سن لیے، فلسفہ سمجھ لیا، لیکن اگر ہم ان تمام انفرادی مثالوں سے نکل کر اس تفصیلی جائزے کو پورے معاشرے کے کینوس پر پھیلائیں تو آج کے دور میں اس ڈیجیٹل، تیز رفتار اور مصلحت پسند دنیا میں اس سچائی کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق ہمارے آج کے معاشرے پر بہت ہی براہ راست اور سچ کہوں تو کچھ حد تک خوفناک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سچائی صرف زبان کا کھیل نہیں بلکہ یہ نیت، ارادے اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ اگر سچائی کا یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو معاشرتی روابط کا پورا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر لوگ ایک دوسرے کی بات پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں تو کیا کوئی معیشت چل سکتی ہے؟ بالکل نہیں چل سکتی۔ کیا کوئی تجارتی معاہدہ قائم رہ سکتا ہے؟ علم، تاریخ، خاندانی رشتے، یہ سب صرف اور صرف سچائی کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ آج کے دور میں اس سچائی کو دیمک کی طرح چاٹنے والی دو بڑی بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری ہے مداہنت نفس، یعنی اپنی نفس کی خوشامد کرنا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ ہاں، یعنی انسان خود سے جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ ہم اپنی خامیوں کو، اپنی غلطیوں کو مصلحت کا نام دے کر چھپاتے ہیں۔ مثلا انسان جانتا ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے یا کسی کا حق مار رہا ہے، لیکن وہ خود کو تسلی دیتا ہے کہ مجبوری تھی یا سبھی ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم خود کو جواز دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول کر اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے۔ جب انسان اپنی ہی نفس کو دھوکہ دینے لگتا ہے اور اس روزمرہ کے جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو احادیث کی روشنی میں اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور بالآخر اسے اللہ کے ہاں کذاب، یعنی بہت بڑا اور پکا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک اور خاموش موت ہے جس کا انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور اس انجام سے پناہ مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ یہ بات واقعی اندر تک خوف پیدا کرتی ہے، اور میرے خیال میں آج کل کے دور میں دوسری بڑی بیماری معلومات کا وہ سیلاب ہے جس میں ہم سب بہہ رہے ہیں۔ ہمارے فونز پر، سوشل میڈیا پر ہر روز سینکڑوں خبریں آتی ہیں اور ہم انہیں بغیر سوچے سمجھے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے، یعنی وہ خود جھوٹا بن جاتا ہے۔ جی۔ آج کے اس افواہ ساز ماحول میں جہاں ایک معمولی سا کلک کسی بھی جھوٹی خبر کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، یہ لاپرواہی ایک عالمی وبا بن چکی ہے۔ لوگ محض سنسنی پھیلانے یا چند لائکس کے لیے بنا تحقیق خبریں پھیلا رہے ہیں، اور یہ رویہ ہماری معاشرتی سچائی کو جڑوں سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس سارے جائزے اور گفتگو سے ایک بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آتی ہے۔ علم حاصل کرنے اور زندگی کو گہرائی سے سمجھنے والوں کے لیے یہ جاننا محض کوئی اخلاقی درس نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سچائی محض زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث کے مطابق صدق طمانینت ہے، یعنی ذہنی اور قلبی سکون، اور جھوٹ ایک دائمی بے چینی ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے کہ کب اس کا پردہ چاک ہوگا۔ سچائی وہ بنیاد ہے جو انسان کو روحانی، ذہنی اور فکری توازن عطا کرتی ہے۔ 100% درست۔
سچائی انسان کے عقیدے کو خالص کرتی ہے، اس کی ہمت اور خود اعتمادی کو بلند کرتی ہے، اور اسے منافقت کی اس دوہری زندگی سے نکال کر ایک ایسا شفاف وجود عطا کرتی ہے جسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو معاشرہ اس شفافیت کو کھو دیتا ہے، وہ معاشی یا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے چاہے کتنا ہی ترقی کر لے، وہ اپنی بقا کا اخلاقی جواز کھو دیتا ہے۔ اور اسی اخلاقی جواز کے حوالے سے جانے سے پہلے آج کے اس گہرے مطالعے کی روشنی میں انسان سوچ سکتا ہے، اور میں بھی سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اگر کوئی معاشرہ جھوٹ، فریب اور منافقت کو سفارتکاری، ہوشیاری، مارکیٹنگ یا مصلحت کے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر قبول کر لے، تو کیا وہ معاشرہ کبھی کوئی حقیقی، دیرپا اور مضبوط تہذیب جنم دے سکتا ہے؟ یا پھر وہ صرف ریت کا ایک محل ہے جو بظاہر بہت شاندار ہے لیکن تاریخ کی پہلی ہی آندھی میں زمین بوس ہو جائے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بہت خوب۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔